علی اکبر ہمارے ساتھ پشاور سے اس وقت موجود ہیں۔ علی اکبر، واضح طور پر بتائیے گا، پاکستان نے اتنی تو ٹھکائی ان کی لگا دی ہے واضح طور پر کہ لگتا ہے کہ زیادہ وقت لگے گا نہیں افغان فورسز کو سفید جھنڈا لہرانے کے لیے؟ جی بالکل، جیسا کہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے یا پاکستانی جو فوج ہے، نیوی ہے، تو وہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے اور ان کی کارکردگی کی پوری دنیا جو ہے متعارف ہے۔ اور پھر ایسے میں ایک کوشش جو کہ افغانستان کی طرف سے کی گئی اور افغان طالبان نے جو ہے وہ افغانستان سرحد میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بلا اشتعال فائرنگ کیا اور گھسنے کی کوشش کی، تاہم جو ہے ان کو نہ صرف وہاں پر جو ہے روکا گیا، ان کو مارا گیا، بلکہ پاکستانی فورسز جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی مختلف چیک پوسٹوں پر گئے اور ان کو تباہ بھی کیا، اور کئی ایک جگہوں پر جو ہے وہ پاکستانی پرچم کو بھی لہرایا گیا۔ اب جو ہے لڑائی بارڈر سے آگے نکل چکی ہے، کیونکہ جب پاکستان نے بڑے صبر سے کام لیا ہے اور گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران جس طریقے سے پاکستان کا نقصان ہوا، افغانستان نے کیا، معاشی طور پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جانی طور پر بھی، روزانہ کی بنیاد پر یہاں بزدلانہ خودکش حملوں سے یا ٹارگٹ کلنگ سے جو ہے وہ متعدد لوگ جو ہے معصوم نشانہ بن رہے ہیں، تو اس کا بڑے صبر سے پاکستان نے اب تک جو ہے وہ صبر کیا، تاہم آج لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور اس آپریشن کو اس لیے آپریشن غزو للحق کا نام بھی دیا گیا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو ہے آپریشن جاری رہے گا جب تک کوئی اس میں جو ہے بڑے ممالک یا دوست ممالک جو ہے وہ کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، دونوں کو منع نہیں کریں گے، تو اس وقت جو ہے یہ کارروائی جاری رہے گی۔ اور پاکستان کے پاس دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں۔ جب افغان طالبان سے کئی بار یہ کہا گیا کہ ان کو روکے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیسے روک سکتے ہیں، آپ روکے۔ تو جب مذاکرات میں یہ بات سامنے آئی تو پھر روکنے کا یہی ایک طریقہ رہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کی جائے تاکہ پاکستان کو محفوظ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے علی